بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء میں سے ایک برگزیدہ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید میں 8 مقامات پر فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ سمود عرب قبائل میں سے ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ یہ لوگ سمود بن عامر بن ارم بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ یہ قبیلہ حجاز اور شام کے درمیان کے علاقہ ہجر میں رہائش پذیر تھے، جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے قوم سمود کی ہلاک شدہ بستیوں کے پاس سے گزرے تھے اور وہاں سے تیزی سے گزرنے اور کنویں کا پانی نہ پینے کا حکم دیا تھا۔ ناظرین، قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ان کا جانشین بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی قوم عاد کی طرح بت پرستی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے قوم عاد کے واقعات جاننے کے باوجود ان سے عبرت حاصل نہ کی۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے انبیاء علیہ السلام کی طرح بتوں کی پوجا چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کی اور نافرمانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثر نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے اچھے انداز میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تمہارے کسی کام بھی نہیں آ سکتے، لہٰذا انہیں چھوڑ کر تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا حقیقی معبود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اس واضح و نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے قوم نے حضرت صالح علیہ السلام پر مختلف الزامات عائد کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے، اے صالح، تم پر تو جادو کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری عقل کام نہیں کر رہی، اسی لیے تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ تم بھی ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور دعویٰ یہ کر رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں ہمارے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ناظرین، اس بارے میں فرمان الہی ہے کہ قوم سمود نے بھی رسولوں یعنی صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور یقیناً ہجر والوں قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ ایک اور جگہ سورۃ الشعراء کی آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے یعنی قوم سمود نے کہا، اے صالح، تم ایسے آدمی ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے، تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو۔ سورۃ القمر کی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قوم سمود نے بھی ڈرانے والوں یعنی صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، بس انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک آدمی کی پیروی کرنے لگے، تب تو ہم یقیناً گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا ہم میں سے بس اسی پر وحی اتاری گئی؟ نہیں، بلکہ یہ تو بڑا جھوٹا اور شیخی کور ہے۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا سے روکا اور انہیں دیگر گناہوں سے بھی توبہ کرنے کی تلقین کی، لیکن نافرمان قوم نے پہلے سے بھی زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم بھلائی یعنی رحمت سے پہلے برائی یعنی عذاب کو جلدی کیوں طلب کر رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کی واضح نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام اور مومنوں کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، جب سے آپ نے ہمیں دعوت توحید پیش کرنا شروع کی ہے تب سے ہم مصائب کا شکار ہو گئے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت توحید پیش کی تو قوم نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اللہ تعالیٰ سے کہو کہ بطور نشانی یعنی معجزہ کاتبہ نامی بستی کی چٹان میں سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالے اور وہ باہر نکلتے ہی بچہ جنے۔ آپ علیہ السلام نے قوم سے پختہ ایمان لانے کا عہد و پیمان لینے کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ ان لوگوں کے مطالبہ کو پورا فرماتے ہوئے پہاڑ سے اونٹنی نکال دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ پہاڑ کی ایک چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکل آئی جس نے باہر نکل کر قوم کے سامنے بچے کو جنم دیا۔ جب قوم سمود نے اپنی آنکھوں سے معجزہ ظاہر ہوتے دیکھ لیا
تو انہیں آپ علیہ السلام کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے، کیونکہ اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک واضح نشانی اور آپ علیہ السلام کی نبوت کا ایک ناقابل تردید ثبوت تھا۔ اس معجزے کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثر کفر و شرک اور ہٹ دھرمی پر اڑے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مطالبہ پر بطور معجزہ اونٹنی بھیج دی ہے، لہٰذا تم اسے مت چھیڑنا۔ یہ اللہ کی زمین میں سے جہاں سے کھائے اور پیے گی، کوئی بھی آدمی اسے تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ تم پر بہت جلد اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، وہ جہاں چاہتی چرتی، جب کنویں پر پانی پینے کے لیے آتی تو سارا پانی پی لیتی، جس پر لوگوں کو اعتراض ہونا شروع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن پانی پینے کی باری تم اپنے لیے مقرر کر لو اور ایک دن اس اونٹنی کے لیے۔ ناظرین، کچھ عرصہ تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو بطور معجزہ ملنے والی اونٹنی کی خاصیت یہ تھی کہ جیسے ہی وہ پانی پیتی فوراً اس کے تھن دودھ سے بھر جاتے اور اتنا زیادہ دودھ ہوتا کہ اس کا دودھ نکالنے سے لوگوں کے برتن دودھ سے بھر جاتے۔ قوم کے جانور اس اونٹنی سے ڈرتے تھے، اس لیے اونٹنی قوم کے جانوروں سے الگ رہتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں اپنی قوم کو سمجھا دیا تھا کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عذاب گھیر لے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی بات کو اہمیت نہ دی اور جمع ہو کر یہ طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیں تاکہ سارا پانی ہمیں مل جائے۔ ناظرین، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں ایسی تھیں جنہیں حضرت صالح علیہ السلام سے سخت نفرت تھی۔ ان میں سے ایک بہت مالدار اور اعلیٰ خاندان کی عورت تھی جس کا نام صدوق بنت ماہیہ تھا۔ اس نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے نکاح کیا، پھر اس سے طلاق لے کر اپنے چچا زاد مصرع بن مہرج سے کہا کہ اگر تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ دوسری عورت کا نام عنیزہ بنت غنیم بنت مجلس تھا۔ یہ ایک مالدار آدمی دواب بن عمر کی بیوی تھی۔ ان دونوں عورتوں کے پاس کافی تعداد میں جانور تھے اور ان کے جانور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے بہت ڈرتے تھے۔ عنیزہ نامی عورت نے قدار بن سالف سے کہا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو تو میری جس بیٹی سے چاہو گے تمہاری شادی کر دوں گی۔ یہ دونوں نوجوان اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور قوم کے مزید افراد کو بھی اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ اس طرح قوم کے ساتھ مزید بدماش ان کے ساتھ مل گئے۔ ناظرین، ان 9 افراد نے مل کر قبیلے کے باقی افراد کی بھی حمایت حاصل کر لی اور اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی کنویں سے پانی پی کر واپس آئی تو مستہ نے اس پر تیر چلا دیا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ عنیزہ اور اس کی بیٹیاں قدار کی حوصلہ افزائی کے لیے آگے بڑھی اور اسے خوب جوش دلایا۔ قدار نے اونٹنی پر تلوار سے وار کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں، جس سے وہ زمین پر گر پڑی اور زور سے آواز نکالی۔ اونٹنی کا بچہ دوڑ کر قریبی پہاڑی پر چڑھ گیا، 3 مرتبہ بلبلایا۔ آخر کار قدار نے اونٹنی کے گلے میں نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ اونٹنی کے بچے کے پیچھے بھاگے، لیکن پہاڑ شک ہوا اور بچہ پہاڑ کے اندر چلا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اونٹنی کے مرنے کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام فوراً تشریف لائے اور اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھ کر رو دیے۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھ کر اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، تم اپنے انجام کا انتظار کرو۔ کل تمہارے چہرے زرد، پرسوں سرخ اور تیسرے دن کالے ہو جائیں گے، اس کے بعد چوتھے دن عذاب الہی آ جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق دوسرے دن ہی عذاب الہی کی علامات ظاہر ہونے لگیں اور لوگوں کو اپنے بارے میں فکر ہونے لگی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے عذاب کو ٹالنے کی صورت دریافت کی اور اونٹنی کے بچے کو بھی تلاش کیا، مگر وہ نہ ملا۔ آخر کار انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے برے ارادے سے آگاہ کر دیا اور آپ علیہ السلام رات ہی رات میں وہاں سے نکل گئے۔ ناظرین، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ سورۃ النمل میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس شہر میں 9 ایسے سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ
کہ تم آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم سب مل کر صالح اور اس کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے، پھر ہم ان کے ورثاء سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہ تھے، اور یقیناً ہم سچے ہیں، اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی اس تدبیر کی اور انہیں اس تدبیر کا احساس بھی نہیں ہونے دیا۔ ناظرین کرام، جب قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو ملنے والے معجزے کی ناقدری کی اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق قوم سمود پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ انہوں نے اونٹنی کو بدھ کے دن قتل کیا تھا۔ وہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن زندہ رہے۔ اتوار کے دن صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان کی طرف سے ہیبت ناک چیخ مسلط کر دی۔ زمین میں زلزلہ برپا کیا، جس سے تمام کفار کے جسموں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ اپنے گھروں میں جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بے جان جسموں میں تبدیل ہو گئے۔ صرف وہ لوگ زندہ بچے جو حضرت صالح علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے، پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا تو ہم نے صالح علیہ السلام اور اس کے مومن ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور اس قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی محفوظ کر دیا۔ یقیناً تمہارا رب نہایت طاقتور اور سب پر غالب ہے۔ اور ظالموں کو بڑے زور کی چیخ نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گر کر اس طرح ہلاک ہو گئے جیسے کبھی وہ وہاں آباد ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ سن لو، سمود کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری لکھ دی گئی ہے۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی تباہی و بربادی پر نہایت غم و حسرت کا اظہار فرمایا۔ فرمان الہی ہے، اس وقت وہ صالح علیہ السلام یعنی اپنی قوم سے منہ موڑ کر چلے گئے اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تو تمہیں اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کی تھی، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ ناظرین، قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام واپس ہجر علاقے میں آئے اور ایمان لانے والے 4000 افراد کو لے کر فلسطین چلے گئے اور اپنی وفات تک وہیں مقیم رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام ہجر یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی بستی کے پاس سے گزرے تو فرمایا، معجزات کا مطالبہ نہ کیا کرو۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا تو وہ اونٹنی کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ وہ اونٹنی اسی راستے سے پانی پینے آتی تھی اور اسی راستے سے واپس جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے رب کا حکم نہ مانتے ہوئے سرکشی کی اور اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور دوسرے دن وہ اس کا دودھ پیتے تھے۔ انہوں نے جب اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو ان پر ایسی چیخ کا عذاب آیا جس سے وہ تمام ہلاک ہو گئے۔ صرف ایک آدمی بچا جو اس وقت حرم کی سرزمین میں تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، وہ کون تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ابو رغال تھا۔ جب وہ حدود حرم سے نکلا تو وہ بھی اسی عذاب کی لپیٹ میں آ گیا جو اس قوم پر آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رجب سن 9 ہجری میں رومیوں سے جہاد کے لیے تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ہجر یعنی قوم سمود کے کنویں پر ٹھس دے ٹھہرے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے فوراً ان کنووں سے پانی لے کر مشکیں بھر لیں جو قوم سمود کے استعمال میں تھے، اور اس سے آٹا گوندا اور گوشت پکانے کے لیے پانی لے کر چولہے پر ہنڈیاں چڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوں سے پانی بہانے اور آٹا اونٹوں کو کھلانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو لے کر تھوڑا آگے چلے اور اس کنویں پر جا کر ٹھہرے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ فرمایا، اس کنویں کا پانی لو جس کا پانی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیا کرتی تھی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قوم سمود کی بستی کے پاس سے گزرے تو فرمایا، عذاب یافتہ بستیوں میں نہ جاؤ۔ اگر انتہائی مجبوری کے تحت جانا پڑے تو روتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے جاؤ، کہیں تم پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے منہ ڈھانک لیا۔ ناظرین، یہ تھی قوم سمود جس نے اپنے پیغمبر کا حکم نہ مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذاب اور ایسی نافرمانیوں سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔